بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کا حوالہ ہے اس میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اس میں اجتماعی اخلاق کے حوالے سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں بالکل، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہم۔ اخلاق جو ہے وہ اخلاق صرف میٹھے بول کا نام نہیں ہے۔ آپس کے اندر جو ہمارا معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کے حوالے سے ہم بہت لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں چند باتیں اس حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے۔ ہم انہیں سنیں اور دل کے کانوں سے سن کر ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کون سی ہیں؟ وہ حدیث شریف یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ بدگمانی کے بارے میں فرمایا کہ اکذب سپرلیٹو ڈگری ہے، اسم تفضیل ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، افضل سب سے افضل، یہاں فرمایا اکذب کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بدگمانی کرنا۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ کتنی مثالیں دی جائیں، گھروں میں عورتیں اتنی بدگمانیاں کرتی ہیں خاوندوں کے بارے میں، اور خاوند بیویوں کے بارے میں بدگمانی کرتی ہیں۔ یہ فون کس کا آیا؟ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کسی مریضہ نے فون کیا تو بس بدگمانی شروع، بیگم صاحبہ بدگمانی شروع کہ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں۔ اور یہ بدگمانی اتنی بڑھتی ہے کہ بسا اوقات گھروں کو اجاڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ عورت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ بدگمانی کا قیامت کے دن حساب ہوگا، پوچھ ہوگی۔ حسن ظن جو ہے نا، حسن ظن، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ حسن ظن، اگر وہ غلط کام بھی اس نے کیا ہے، آپ حسن ظن کریں، آپ تعویل بنائیں، تعویل نکالیں اس کی کہ یہ ہوگا۔ مثلا فرض کریں کسی غلط عورت نے ہی خاوند کو فون کیا ہے، تو آپ حسن ظن کریں کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، اگر عالم ہے، مفتی ہے، مسئلہ پوچھنا ہو، ڈاکٹر ہے تو ہو سکتا ہے کوئی مریضہ ہو۔ تو حسن ظن سے گھر آباد ہوتے ہیں اور بدگمانی سے گھر اجڑتے ہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں بدظنی کریں گے، کسی کے گھر سے سالن آیا، میں ایک اور مثال دوں،
گھر سے کسی کے سالن آیا اور وہ قدرتی طور پہ جب کھایا تو اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں تھا، تو تھوڑا باسی ہو گیا ہوگا یا خراب ہو گیا ہوگا، فوراً بدگمانی. دیکھا انہوں نے جان بوجھ کے، یہ خراب سالن تھا، انہوں نے ہمارے گھر بھیجا ہے، سالن خراب سالن انہوں نے ہمارے گھر بھیجا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے بھیجا ہے. اور وہی اللہ کے بندو، اس میں حسن ظن بھی کیا جا سکتا تھا، تو سالن تو ٹھیک ہوگا، ہو سکتا ہے اب ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے خراب ہو گیا ہو، یا ہماری کوئی ہوا لگی ہے ایسی تو اس کی وجہ سے خراب ہو گیا. انہوں نے تو صحیح بھیجا تھا. حسن ظن، حسن ظن. اور کتنی مثالیں دی جائیں، بات لمبی ہو جائے گی. یہ پیچھے والوں نے یہ جو خام خواہ جو ہے، یہ پیچھے والوں نے یہ بات کی ہے، فلانی بات کی ہے، اور یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کی ہے. پڑوسیوں نے فلانی بات جو کی ہے، یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کی ہے. انہوں نے جو یہ بھیجے نا فروٹ، یہ اس لیے انہوں نے بھیجے ہیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائیں. زیادہ آگے ہوں گے ان کے گھر، اس لیے بھیجیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائیں، چلو ان کے پڑوسیوں کے گھر دے دو. یہ اس کو کہتے ہیں بدگمانی. یہ نہیں سوچیں گے کہ محبت کی بات ہے، دیکھو انہوں نے بھیجی ہے، ہم بھیجتے ہیں. اپنے بات اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں نا. حسن ظن، حسن ظن. فرمایا بد زنی نہ کرو، کہ بد زنی بہت بڑا جھوٹ ہے. غور کریں گے تو اور بہت ساری مثالیں سمجھ میں آ جائیں. حسن ظن کی عادت بنائیں، حسن ظن ہر معاملے میں، حسن ظن کی عادت. آگے کیا فرمایا؟ ولا تحسسوا. تحسسوا کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے. کان لگا کے نہ سننا. دو بندے بات کر رہے ہیں اور اس نے کان کھڑے کر لیے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پڑوسیوں کی آواز آ رہی ہے گھر سے، پیچھے والوں کی، اب کان لگا کے سننا شروع کر دیا، یہ جھانکنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں. پھر وہ اس کو بات کچھ تھی، کچھ اور سمجھے، اور پھر اس میں بدگمانی کی، پھر اس کو پھیلانا شروع کیا اور نفرتیں شروع. اس کو کہتے ہیں تحسسوا ولا تحسسوا. دو بندے بات کر رہے ہو نا، حکم یہ ہے کہ تم ان کے قریب بھی مت جاؤ، سننے کی کوشش نہ کرو. بعض اوقات گھروں میں نا کمرہ ہے چھوٹا، مہمان آ گیا، مہمان چلا گیا واش روم میں، اور کمرے کی آواز جو ہے نا وہ واش روم میں پہنچ جاتی ہے. اب وہ غیر ارادی طور پہ وہ سن رہا ہے نا ان کی باتیں، غیر ارادی طور پہ. اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ آواز اگر آ رہی ہے نا، کمرے کی آواز واش روم میں آ رہی ہے، تو کیا کریں گے، ٹوٹی کھول دیتے ہیں بالٹی میں نا، اس کا شور ہوتا ہے. جب اس کا شور ہوتا ہے تو کمرے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کی آواز نہیں آتی. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی یہ انداز ہوتے ہیں. دو بندے گفتگو کر رہے ہوں، ان کی باتیں سننے کی کوشش نہ کرو. ولا تحسسوا، تحسسوا نہ کرو. آگے کیا فرمایا؟ ولا تجسسوا، تجسس بھی نہ کرو. یہ جاسوسی اسی سے نکلا لفظ، جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کی ممانعت ہے. کفار کے بارے میں تو جاسوسی ایک بالکل الگ بات ہے، اس کے احکامات الگ ہیں، کہ دشمن جو پلاننگز کر رہا ہے، وہ جو سازشیں کر رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، اس کے لیے جاسوسی کرنا ایک جہاد کا حصہ ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اب ایک مسلمان کے بارے میں جاسوسی کرنا، اور پھر اس میں ان کی جاسوسی کرنا کہ یہ کہاں کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، کس کے فون آتے ہیں اس کو، تو اس کا پیچھا کرنا چاہیے، ٹو لگانی چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہی آج کل کے جدید دور کے اندر کیمروں سے ویڈیو بنائی جاتی ہے. کچھ کہیں لگا دیا کیمرہ، پھر اور وہ ویڈیو بنی اور پھر اس کو وائرل کیا اور پھر اس کو وہ بلیک میل کیا. بڑی سخت ممانعت ہے، یہ سخت ممانعت ہے. قیامت کے دن پوچھ ہوگی ان چیزوں کی. تجسسوا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو.
ہاں مقصد ہے، کوئی خاص مقصد ہے کسی مقصد کے تحت، وہ علماء سے پوچھ کر، ورنہ اس کو عام طور پہ بری نیت سے ہی یہ تجسس کیا جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا تناجشو، یہ تناجشو کیا ہے؟ تناجشو نہ کرو۔ منڈیوں میں بولی لگتی ہے نا، تو ان میں بولی لگانے والے جو ہوتے ہیں نا، کچھ تو ہوتے ہیں جینون بیوپاری، خریدنے والے، خریدار، اور کچھ ان کے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے خریدنا نہیں ہوتا، انہوں نے بڑھ چڑھ کے بولی لگانی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ اس نے اتنی بولی لگا دی ہے، اس سے منع فرمایا۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، اس سے منع فرمایا کہ اس طرح کی بولی جھوٹ ریٹ بڑھانے کے لیے ولا تجسسو، ولا تناجشو، تو تناجشو نہ کرو، ولا تباغضو، بغض نہ رکھو، کینہ بغض کسی سے۔ حسد جو ہے نا، حسد وہ ترقی کر کے بغض اور کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی سے بغض ہے، اس کو بغض کینے سے تھوڑا سا کم درجہ اور حسد سے تھوڑا سا اوپر کا درجہ ہے۔ کسی سے بغض رکھنا، اس سے نفرت کرنا، اس کے نقصان کے درپے ہونا، اور اس کی بنیاد اندر تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو گھٹیا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا۔ تو فرمایا کہ بغض نہ کسی کے ساتھ رکھو۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا تدابرو، اور تم آپس میں ایک تعلقات نہ توڑو، قطع رحمی نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے، اسے ناطہ توڑے، جائز نہیں۔ ہاں اگر اس نے کوئی ایسا اسلام کے خلاف یا سنت کے خلاف کوئی ایسی بات کر دی اور غیرت ایمانی جو ہے اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا، یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ صحابی نے ایک حدیث سنائی تو کہ وہ کھیل رہے تھے، اس سے بچہ بیٹا ان کا کنکری ہاتھ پہ رکھ کے ایسے پھینکتے ہیں، تو اس سے ایسے کھیل رہا تھا۔ ہمارے یہاں وہ سکہ ہی ایسے پھینک کے کھیلا کرتے تھے، کنکری ایسے پھینک کے کھیلا کرتے تھے، تو وہ ایسے کھیل رہا تھا۔ تو نبی صحابی نے صاحبزادے کو منع فرمایا کہ نہ کرو، نہ کھیلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس سے فائدہ نہیں، کسی کو لگ جائے گی تو ایسی آنکھ پھوڑ دے گی۔ تو اس وقت تو صاحبزادہ جو تھا وہ ہٹ گیا، لیکن بچہ تھا، اس نے پھر دیکھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ بے خبر ہیں، پھر کھیلنا شروع کر دیا۔ تو دیکھ لیا صحابی نے، ناراض ہوئے، تو میں تیرے ساتھ میں کلام نہیں کروں گا، تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا کہ میں تو تجھے حدیث سناؤں اور تو پھر وہی کام کرتا ہے جیسے منع کیا۔ یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا جو آپس کے اندر ناطہ توڑنا ہے وہ کن باتوں کی وجہ سے ہے؟ ہماری شادی میں نہیں آیا، فلانا نہیں آیا، اور وہ اس وجہ سے نہیں آیا، پھر بدگمانیاں شروع، وہ اس وجہ سے نہیں آیا۔ بس ناطہ توڑ دیا، وہ ہماری شادی میں نہیں آیا تھا، ہم بھی اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، ہم اسے بولیں گے نہیں، معمولی باتوں سے ایک دوسرے سے ناراضگی اور بولنا چھوڑ دیں، اس سے منع فرمایا۔ یہ بھی تکبر کی وجہ سے ہے، اس لیے مشائخ صوفیہ محنت کرواتے ہیں دل پہ، دل بن گیا سارے کام بن گئے، اصلاح ہو جائے گی باطن کی، دوسرے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے مشائخ دل پر محنت کروا کے دل میں نور بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر دل میں اللہ کا نور آئے گا انشاءاللہ یہ سارے امراض دور ہو جائیں گے۔ ذکر کے ذریعے سے علاج ہے، اور اپنی صحبت میں رکھ کر علاج ہے، اور توجہ کر کے علاج ہے۔ یہ 3 چیزیں ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں خاص پر، دوسرے سلاسل میں بھی ہیں لیکن خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ انعکاسی فیض ہے۔ اپنی صحبت میں رکھتے ہیں مریدین کو، ان پر توجہات ڈالتے ہیں
اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ خود بھی محنت کرتا ہے، اس کو ذکر سکھاتے ہیں، وہ بتائے ہوئے طریقے پر ذکر کرتا ہے، تو باطنی امراض دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور باطن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ باطن روشن ہونا یہی تو ہے کہ یہ باطنی امراض جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ باطنی امراض دور ہو جائیں، باطن روشن ہو جائے گا۔ تو ذکر کے ذریعے، مشائخ اور توجہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے مشائخ باطن کی اصلاح کرتے ہیں، رذائل دور ہو جائیں اور خصائل حمیدہ ہمارے اندر آ جائیں، یہ ہے اصل۔ اور دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اس سے اور ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص ہوگا۔ یہ ذاکرین کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے ہیں، ورنہ تھوڑی بہت تسبیحات تو ساری کرتے ہیں، پھر ساری اس دروازے سے جائیں گے۔ کثرت سے جو ذکر کرنے والے ہیں، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیامهم وقعودهم وعلی جنوبهم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور یہ الگ فضائل ذکر کی کثرت کے ہیں، اور وہ الگ ہیں جو اصل مقصد ہے کہ باطنی امراض دور ہو جائیں اور خصائل حمیدہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، دل روشن ہو جائے، پھر اور ترقی کرتا ہے تو انگ انگ روشن ہو جاتا ہے، انگ انگ میں نور آ جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بندہ اللہ کے بندے بنو۔ ہم کہتے ہیں او بندہ بن، اللہ کا بندہ بنو، تو بندے بن۔ اللہ وہ حدیث شریف میں ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، وہ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ اور اخوانہ، آگے فرمایا اخوانہ، بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہاں کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ ایک دوسرے کی، اور اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی کا بھائی بن کر زندگی گزارو، ایک دوسرے کا بھائی بن کر زندگی گزارو۔ بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ایک مثال ہے کہ ایک بندر گر گیا کنویں میں، تو ایک نوجوان کو کہا کہ بھئی تو اتر، ہم رسی پکڑیں گے سب، اس کو بندر کو نکالیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ نیچے اترتا ہوں کہ رسی کو نا میرا بھائی اور میرے ابا یہ 2 ضرور پکڑیں۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے جی، شرط منظور ہے، یہ 2 ضرور پکڑیں رسی کو، تو پھر اترتا ہوں میں۔ وہ اترا جناب، گاؤں والوں نے رسی پکڑ کے رکھی مضبوطی کے ساتھ، تو جب وہ نیچے اتر گیا تو بندر جو تھا وہ اس کے آگے کندھوں پہ بیٹھ گیا اور انہوں نے رسی کھینچنی شروع کر دی اور یہ چڑھنا شروع ہو گیا رسی کے اوپر۔ تو جب کنارے پہ پہنچا نا، تو بندر نے دیکھا کہ کنارہ آ گیا، اس نے چھلانگ لگائی۔ جب اس نے چھلانگ لگائی تو یہ سارے ڈر کے رسی چھوڑ کے بھاگ گئے، بھائی اور ابا نے جو ہے نا رسی پکڑے رکھی۔ انہوں نے دونوں نے مضبوطی سے پکڑ کے رکھی اور اس کو کھینچ لیا باہر۔ میں نے کہا اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ بندر کی تو حرکت کرے گا، بندر تو حرکت کرے گا، تم بھی حرکت کرو گے، اور یہ تو ابا ہے اور بھائی ہے، یہ نہیں چھوڑیں گے کچھ ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے بھائی، اس کو کہتے ہیں بھائی۔ تو بھائی بن کر رہو، تم نے سب نے رسی پکڑی ہے نا، تو پتہ لگے کہ تم سارے بھائی ہو، رسی کوئی نہ چھوڑے، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بھائی نہیں رہا، بعضوں کا دوسرے دوست بھائیوں سے بڑھ کر کام کر جاتے ہیں۔ یہ دور ایسا آ گیا ہے، ایسا فتنے کا دور آ گیا۔ تو فرمایا تم اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر، اس کو کہتے ہیں بھائی، یک جان ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ جو رذائل ہیں ان سے بچنے کی اللہ توفیق دے، اور خصائل حمیدہ سے ہمارے سینے کو اللہ روشن فرمائے۔ اور بات یہی ہے کہ یہ بیماریاں دور تب ہوتی ہیں جب انسان کا دل روشن ہوتا ہے، اور دل روشن ہوگا اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر،
ذکر کی کثرت سے، لیکن ذکر مشائخ سے سیکھ کر، اور مشائخ کی دعائیں لے کے، بزرگوں کی دعائیں لے کر ادب کریں گے، بزرگوں کی دعائیں ملیں گی، خدمت کریں گے، بزرگوں کی دعائیں ملیں گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں قصائل حمیدہ سے ہمارے سینے کو مالا مال فرما، قصائل حمیدہ سے ہمارے سینے کو روشن فرما، ہمیں انگ انگ میں اپنا ذکر جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے بال بال بوٹی بوٹی کے اندر یا اللہ اپنا نور راسخ فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، یہ رضائل سے ہماری جان چھڑا، ہمارے سینے کو بے کینہ کر دے، اور یا اللہ تو مہربانی فرما دے ہمارے اندر سے تکبر کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو، ان ساری بیماریوں کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔